السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل، باب ہے افضل صدقہ کون سا ہے، 1958ویں حدیث کتاب میں اور 11ویں حدیث ہے باب میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقات افضل ای الصدقات افضل قال جہد المقل وابدأ بمن تعول، رواہ ابو داود۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے، میرے علم کے مطابق سند کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی معزز، مقدس اور متبرک ہستی جن کو بلا شبہ امت مسلمہ کے نایاب لوگوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑے مال والے کا، یعنی جس کے پاس مال تھوڑا ہو، جس کے اخراجات بمشکل پورے ہوں، اور خرچ کرنے کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرو۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ویسے تو کوئی بھی انسان اگر اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے تو اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں، لیکن اگر کوئی تنگ دستہ آدمی اٹھ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا۔ آپ کے پاس گلی محلے میں اہل توحید کی کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک آدمی جس کی آمدن لاکھوں میں ہے وہ لاکھوں دیتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دیہڑی دار آدمی ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو 500-400 روپے لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ دونوں میں سے زیادہ اجر و ثواب کا حقدار کون ہوگا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یہ بڑی معنویت ہے اس میں کہ ہمارے صدقہ کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے قریبی ہیں۔ اس سے دو باتوں کا پتہ چلا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ناممکن ہے اور یہ غلط بات ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا ماروں اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو صدقہ دیتا پھروں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں صدقہ دینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی برادری، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے والے، اپنے جاننے والے، اپنی بستی والے، ان کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ اپنے اندر بہت زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہی الفاظ اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔